بسم اللہ الرحمن الرحیم. پند دادن خسرو شیرویہ را. خسرو کا شیرویہ کو نصیحت کرنا. تو پند کے معنی نصیحت کے آتے ہیں اور دادن مصدر ہے دینے کے معنی میں. اور خسرو سے مراد خسرو پرویز ہے جو نوشیروہ کا لڑکا تھا. یہ ایران کا بادشاہ تھا. تو نوشیروہ عادل بادشاہ جو گزرا اس کے بیٹے کا نام خسرو تھا اور خسرو کے بیٹے کا نام شیرویہ تھا. خسرو پرویز کی لڑکی کا نام شیرویہ تھا. تو خسرو پرویز نے اپنے لڑکے شیرویہ کو نصیحت کی تھی. پن دادن خسرو شیرویہ را. خسرو کا شیرویہ کو نصیحت کرنا. شنیدم کے خسرو بشیرویہ گفت در آدم کے چشمس زدیدن بخفت. شنیدم واحد متکلم کا صیغہ ہے. میں نے سنا کہ خسرو بشیرویہ گفت. میں نے سنا کہ خسرو نے شیرویہ سے کہا در آدم اس گھڑی. دم کے معنی گھڑی ساتھ. در آدم اس وقت کہ چشمس جدیدن بخفت جس وقت اس کی آنکھ دیکھنے سے سو گئی. یہ لفظی ترجمہ ہے. دیدن معنی دیکھنا اور بخفت یہ سونے کے معنی میں. در آدم کے چشمس جدیدن بخفت اس وقت جب کہ اس کی آنکھ دیکھنے سے جدیدن دیکھنے سے بخفت سو گئی. یعنی بالکل مرتے وقت نزا کی کیفیت میں اس نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی. برآ باش تا ہر چه نیت کنی نظر در صلاح رعیت کنی. برآ باش کے معنی قائم رہ, اس پر قائم رہ. برآ باش تا ہر چه نیت کنی تو جس کام کی بھی نیت کرے اس پر قائم رہ. نظر در صلاح رعیت کنی اور رعیت کی بہتری کو مد نظر رکھ. تو صلاح کے معنی بہتری کے آتے ہیں, بھلائی کے آتے ہیں. نظر در صلاح رعیت کنی رعایا کی بھلائی کو مد نظر رکھ, سامنے رکھ. می پیچ اے پسر گردن از عقل ورائے کہ مرزوم دستت نہ پیچند پائے. می پیچ پھیلے نہیں ہے پیچیدن سے, لپیٹنے کے معنی میں آتا ہے. اور می پیچ پھیلے نہیں مت پھیر. می پیچ اے پسر گردن از عقل ورائے اے لڑکے سمجھ اور تدبیر سے. عقل رائے, عقل کے معنی سمجھ اور رائے کے معنی تدبیر, یہ دونوں مترادف ہیں. می پیچ اے پسر گردن از عقل ورائے اے لڑکے سمجھ اور تدبیر سے منہ نہ موڑ کہ مردم زدستت نہ پیچند پائے تاکہ لوگ زدستت تیرے ہاتھ سے نہ پیچند پائے قدم نہ ہٹائیں. تو اگر عقل اور تدبیر سے کام کرے گا تو لوگ تیرے ساتھ ہوں گے, تیرے مددگار ہوں گے. گریزد رعیت ز بیدادگر کند نام زشتس بگیتی ثمر. گریز کے معنی بچنا, پرہیز کرنا, بھاگنا. گریزد رعیت ز بیدادگر, بیداد کے معنی ظلم. تو گریزد رعیت ز بیدادگر بھاگتی ہے رعایا ظلم سے. گریزت بھاگتی ہے رعیت رعایا ز بیدادگر ظلم سے. رعایا ظلم سے بھاگتی ہے. کند نام جسستش بگیتی ثمر. تو جشت کے معنی برا نام اور گیتی کے معنی دنیا اور ثمر کے معنی قصہ اور افسانے کے آتے ہیں. ثمر کا اثر اطلاق ان قصوں پر ہوتا ہے جو رات میں عشاء کے بعد جو قصے اور کہانیاں کہی جاتی ہیں اس کو ثمر کہتے ہیں. تو کہنا کند نام جسستش بگیتی ثمر, اس کا برا نام دنیا مشہور کر دیتی ہے. جو ظالم ہوتا ہے اس کا برا نام کند نام, اس کا نام جسستش, اس کا برا نام بگیتی دنیا میں مشہور کر دیتی ہے. بسے برنیاد کے بنیاد خود بکند آکے بنہاد بنیاد بد. بسے برنیاد, تو بسے بنیاد زیادہ زمانہ نہیں گزرتا. بسے بنیاد زیادہ زمانہ, بس کے معنی زیادہ اور نیاد آنے کے معنی میں ہے اور یہاں گزرنے کا ترجمہ کریں گے. بسے برنیاد کے بنیاد خود زیادہ زمانہ نہیں گزرتا کہ بنیاد خود کہ وہ اپنی جڑ کو, اپنی بنیاد کو بکند اکھاڑ دیتا ہے. آ کے وہ شخص جو کہ
بنیاد بنیاد بد بری بنیاد رکھتا ہے. تو جو برا بنیاد رکھتا ہے یعنی برائی کی شروعات کرتا ہے وہ اپنی جڑ خود ہی کھود ڈالتا ہے، برباد کر دیتا ہے. خرابی کو نہ شیر و شمشیر زن، نہ چندہ کے دودھ دل طفل و زن. خرابی کند برائی لاتی ہے یا خراب کرتی ہے، خراب کرتا ہے. شیر و شمشیر زن، شیر اور تلوار چلانے والے. یعنی اگر کسی بستی کے اندر کوئی شیر آ جائے تو ظاہر سی بات ہے وہاں وہ چیر پھاڑ کرے گا، فساد مچائے گا، نقصان پہنچائے گا. تو شیر نقصان کرتا ہے. اسی طرح کوئی تلوار چلانے والا، کوئی فوجی آ جائے، دشمن کے علاقے میں گھس جائے تو وہاں بھی وہ قتل و غارت گری کرے گا. لیکن ان سے زیادہ نقصان پہنچانے والا، خرابی پہنچانے والا، نقصان پہنچانے والی ایک اور چیز ہے. ایک ایسی چیز ہے جو تلوار چلانے والے اور شیر سے بھی زیادہ نقصان پہنچا سکتی ہے. وہ کیا ہے؟ نہ چندہ کے دودھ دل طفل وزن. دودھ کے معنی دھواں، دل کے معنی دل. تو دودھ دل طفل وزن، نہ چندہ کے لیکن اتنا زیادہ نہیں جتنا کہ بچے اور عورت کے دل کا دھواں. دودھ دل طفل وزن، بچے اور عورت کے دل کا دھواں. یعنی اگر کسی بچے پر ظلم ڈھایا گیا، کسی عورت پر ظلم کیا گیا تو اس کے دل سے جو آہ نکلتی ہے، اس کے دل سے جو بد دعا نکلتی ہے، وہ بد دعا آدمی کو شیر اور سپاہی اور فوجی جو دشمن کے علاقے میں گھس گیا اس سے بھی زیادہ نقصان پہنچانے والی ہے. چراغی کہ بیوہ زنی بر فروخت، بسے دید باشی کے شہر بسوخت. چراغ نکرہ ہے، وہ چراغ کہ بیوہ جو ایک بیوہ زنی جو ایک بیوہ عورت بر فروخت جلاتی ہے. وہ چراغ جو ایک بیوہ عورت جلاتی ہے. بسے دید باشی کے شہر بسوخت، تو نے اکثر دیکھا ہوگا کہ پورے شہر کو جلا دیتا ہے. تو ایک حقیقت ہے کہ جو آگ پورے شہر کو خاک کر سکتی ہے، جلا سکتی ہے، اس کی جو شروعات ہوتی ہے وہ ایک معمولی سی لتی ہوتی ہے، ایک معمولی سی چنگاری ہوتی ہے، ایک معمولی سے چراغ ہوتا ہے جو گر جاتا ہے اور پورے شہر کو خراک اور نقصان پہنچا دیتا ہے. مطلب یہ ہے کہ ظلم بھی اگرچہ تھوڑی ہو اس کا نقصان بھی بڑا ہو سکتا ہے. وزاں بہرا ور تر در آفاق کیست کے در ملک رانی با انصاف زیست. تو کہہ رہے ہیں وزاں اس سے زیادہ، اور بہرے کے معنی نصیب کے اور آفاق کے معنی جہاں. وزاں بہرا ور در آفاق کیست، اس سے زیادہ خوش نصیب. بہرا نصیبہ والا، وزاں بہرا ور تر در آفاق کیست، اس سے زیادہ نصیبہ والا دنیا میں کون ہے کہ در ملک رانی با انصاف زیست، جو حکومت کرنے میں، ملک رانی حکومت چلانے میں، جو حکومت کرنے میں با انصاف زیست، انصاف کے ساتھ زندہ رہا. تو ایک آدمی، ایک بادشاہ جس نے حکومت کی اور انصاف کے ساتھ حکومت کی تو وہ سب سے زیادہ خوش نصیب ہے اس دنیا کا. چو نوبت رسد زیں جہاں غربتش، ترحم فرستند بر تربتش. چو جب نوبت رسد زیں جہاں غربتش، جب اس کو اس دنیا سے سفر کی نوبت آتی ہے. یعنی ایک بادشاہ جس نے انصاف کے ساتھ اس دنیا کی حکومت کی ہے، جب وہ دنیا سے رخصت ہونا چاہتا ہے، مرنے کا وقت آتا ہے، اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے؟ کہہ رہے ہیں چو نوبت رسد زیں جہاں غربتش، جب اس کو اس دنیا سے جہاں اس دنیا سے غربتش سفر کی نوبت آتی ہے، ترحم فرستن بر تربتش، تو لوگ رحمتیں بھیجتے ہیں بر تربتش، اس کی قبر پر. یعنی اس کے مرنے کے بعد بھی لوگ اس کو نیک نامی کے ساتھ یاد کرتے ہیں اور اس کی قبر پر جا کر اس پر رحمت بھیجتے ہیں، اس کے لیے دعا کرتے ہیں. بدو نیک مردم چمی بگزرند، ہما با کے نامت بنے کی برند. بد و نیک جب اچھے اور برے مردم آدمی، بد و نیک مردم جب اچھے اور برے آدمی، چومی بگزرن سبھی مرتے ہیں، ہما بہ کے نامت بنے کی برن، تو یہی بہتر ہے کہ لوگ نامت تیرا ذکر، تیرا نام بنے کی بھلائی سے ورن لیں. تو سب لوگ مرتے ہیں لیکن اگر مرنے کے بعد تیرا نام بھلائی سے لیا جاتا ہے تو اچھا ہے. اور اس اچھائی کی وجہ کیا ہے؟ وہ سچائی یعنی اچھا بننے کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی انصاف کے ساتھ حکومت کرے، کسی پر ظلم نہ کرے.
تو یہ سب خسرو کی نصیحتیں ہیں جو اس نے اپنے بیٹے شیرویہ کو کی تھی، جو اس کا جانشین بننے والا تھا۔ خدا ترس را بر رعیت گمار کہ معمار ملکس پرہیزگار۔ خدا ترس، خدا سے ڈرنے والا، خدا ترس را، خدا سے ڈرنے والے کو، بر رعیت، رعایا پر، گمار مقرر کر، تو گمار کے معنی مقرر کرنا۔ خدا ترس را بر رعیت گمار، خدا سے ڈرنے والے کو رعیت پر مقرر کر کہ معمار ملکس پرہیزگار، اس لیے کہ ملک کا معمار ہوتا ہے پرہیزگار شخص۔ تو جو اللہ سے ڈرنے والا ہو، پرہیزگار ہو، وہی ملک کو حقیقی معنوں میں ترقی دے سکتا ہے، وہی ملک کو آگے بڑھا سکتا ہے، ملک کو مضبوط کر سکتا ہے۔ بد اندیش تست آ و خون خار خل کہ نفع تو جوئے در آزار خلق۔ بد اندیش برا چاہنے والا، تست تیرا، بد اندیش تست آ و خون خار خلق، وہ شخص تیرا بدخواہ ہے، وہ خونخوار خلق، اور مخلوق کے لیے خونخوار ہے، یعنی نقصان پہنچانے والا ہے۔ وہ شخص تیرا بدخواہ اور لوگوں کے لیے خونخوار ہے کہ نفع تو، جو تیرا نفع، جوید سمجھے، تلاش کرے، در آزار خلق، مخلوق کے ستانے میں۔ یعنی ایک آدمی ہے جو تجھے یہ بات بتلاتا ہے کہ اگر تو اپنی رعایا کو ستائے گا، ان پر ظلم کرے گا تو اس میں تیرا نفع ہے، وہ آدمی سب سے برا اور سب سے خونخوار آدمی ہے، ایسے آدمی سے بچنا چاہیے۔ ریاست بدست کسان خطاس کہ از دست شان دستہا بر خداز۔ ریاست، حکومت، ریاست بدست کسان خطاس، ایسے لوگوں کے ہاتھ میں حکومت دینا غلطی ہے۔ ریاست بدست کسان خطاس، ایسے لوگوں کے ہاتھ میں حکومت دینا غلطی ہے کہ از دست شان دستہا بر خداس، کہ جن کے ظلم کی وجہ سے، کہ از دست شاہ، جن کے ہاتھ کی وجہ سے، یعنی جن کے ظلم کی وجہ سے، کہ از دست شاہ، کہ جن کے ظلم کی وجہ سے، دستہا بر خداس، لوگوں کے ہاتھ خدا کی طرف اٹھیں۔ یعنی اگر آدمی، تو نے کسی کو ایسا حکومت دے دی، تو نے جو لوگوں پر ظلم کرتا ہے، دست درازی کرتا ہے، تو جب وہ لوگوں پر دست درازی کرے گا تو لوگ مجبور ہو کر، اب لوگ اس سے اپنا بدلہ تو خود نہیں لے پائیں گے، تو کیا کریں گے؟ وہ اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھائیں گے، بد دعا کریں گے، تو تیرے لیے بھی بد دعا کریں گے، اس کے لیے بد دعا کریں گے۔ تو اس کی وجہ کیا بنی کہ تو نے ایک ظالم کو اپنا حکومت دے دی، اپنی حکومت دے دی اور اس کو حاکم بنایا ہے۔ تو ایسے آدمی کے ہاتھ میں، جو ظالم ہے، حکومت دینا بہت بڑی غلطی ہے۔ نیکوکار پرور نہ بیند بدی، چو بد پروری خصم جانے خودی۔ نیکوکار پرور، نیکوں کی پرورش کرنے والا، نیکوکار پرور، نیکوں کی پرورش کرنے والا، نہ بیند بدی، برائی نہیں دیکھتا ہے، چو بد پروری خصم جانے خودی، اگر تو بروں کو پالنے والا ہے، چو بد پروری، اگر تو بروں کو پالنے والا ہے، خصم جانے خودی، تو اپنی جان کا دشمن ہے۔ تو اگر نیک لوگوں کی پرورش کرے گا، ان کا خیال رکھے گا، تو وہ کبھی برائی کریں گے ہی نہیں، اس لیے کہ وہ نیک لوگ، ان کی طبیعت ہی ایسی ہے کہ وہ بھلائی کریں گے، برائی نہیں کریں گے۔ لیکن اگر تو برے لوگوں کو پالتا ہے، ان کا خیال رکھتا ہے، ان کی دیکھ ریکھ کرتا ہے، تو اپنے جان کے دشمن ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ برے لوگ ہیں، ایک دن وہ ضرور نہ ضرور تجھے نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ مکافات دشمن بمالش مکن کہ ویخش پر آوردہ باعث زبن۔ مکافات کے معنی بدلہ، سزا۔ مکافات دشمن بمالش مکن، دشمن کو محض اس کے مال سے سزا نہ دے۔ یعنی اگر کسی نے، کوئی تیرا دشمن ہے، اس نے کچھ برائی کیا ہے، کچھ جرم کیا ہے، تو اس کو صرف مالی جرمانہ اس پر عائد مت کر، بلکہ اس کو جانی سزا بھی دے۔ کیوں؟ کیونکہ جو ہے مال تو، مالی سزا سے اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک اس کو جسمانی سزا نہیں ملے گی۔ کہ بیخش، بیک کے معنی جڑ کے آتے ہیں، کہ بیخش برآوردہ، برآوردہ اکھاڑنا، بیخش اور بن کے معنی جڑ، کہ بیخش برآوردہ باعث زبن، بلکہ بنیاد سے اس کی جڑ کھوڑ ڈالنی چاہیے۔ یعنی اس کو ایسی سزا دینی چاہیے کہ دوبارہ وہ جرم کرنے کی ہمت نہ کر سکے۔ مکن صبر بر عامل ظلم دوست، چی از فر وہی بایدش کند پوست۔ مکن صبر بر عامل ظلم دوست، صبر سے کام نہ لے ظلم دوست حاکم پر، ظلم دوست حاکم پر صبر سے کام نہ لے، یعنی فوراً اس کو معزول کر۔ جو آدمی ظلم کا ساتھ دینے والا ہے، اس عامل کو فوراً برخاست کر دے۔ چی از فروہی بایدش کند پوست، بلکہ اس کے موٹاپے سے کھال کھینچ دینی چاہیے۔
کہ از فرواہی اس کے موٹاپے سے بایدش چاہیے کنت پوست کن کھال کھینچ دینی، یعنی اس کو فوراً برخاست کر کے سزا دینی چاہیے تاکہ اس کا ظلم بڑا نہ ہو۔ سرے گرگ باید ہم اول برید نچوں گوس فندان مردم درید۔ سرے گرگ باید، سر کے معنی سر اور گرگ کے معنی بھیڑیا، تو سرے گرگ بھیڑیے کے سر کو باید چاہیے ہم اول برید پہلے ہی کاٹنا، پہلے ہی بھیڑیے کا سر کاٹ ڈالنا چاہیے۔ یعنی ہم بکری چرا رہے ہیں مثال کے طور پر، اور کوئی بھیڑیا آ گیا، ہم چپ چاپ بیٹھے ہوئے ہیں کہ ابھی بھیڑیا تو آ رہا ہے، جب آ کر ہمارے بکری پر حملہ کرے گا تب ہم ماریں گے، تو ظاہر سی بات ہے وہ آئے گا آنن فانن میں حملہ کر کے تمام بکریوں کو جو ہے کھا جائے گا۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، جیسے ہی ہم دیکھیں کہ بھیڑیا آ رہا ہے فوراً آگے بڑھ کے تلوار سے اس کے سر کو کاٹ دینا چاہیے تاکہ وہ ہمیں نقصان نہ پہنچا سکے۔ اسی طرح اگر تو دیکھے کہ کوئی ظلم کر رہا ہے، کوئی ظالم ہے، تو اس ظالم کو فوراً سزا دے۔ کوئی عامل تو نے مقرر کیا ہے، کسی کو حاکم بنایا ہے، وہ ظلم کی شروعات کر رہا ہے، تو فوراً ظلم کی شروعات کرتے ہی تو اس کو فوراً برخاست کر دے، اس کو اس جگہ سے ہٹا دے تاکہ ظلم بڑا نہ ہو سکے۔ تو سرے گرگ باید ہم اول برید پہلے ہی بھیڑیے کا سر کاٹ ڈالنا چاہیے، نہ چوں گوس فندانے مردم درید، نہ جب کہ وہ لوگوں کی بکریاں درید پھاڑ ڈالے۔